آپ ان کو اگر اس کو رسپونڈ پلیز کریں. بڑی ساری باتیں ہیں. مرتضی وہاب صاحب نے بھی کہا ابھی مطلب مسائل دیکھیں آپ کی پارٹی کے اوپر یہ والا الزام لگتا ہے. جعفر ایکسپریس اٹیک ہے, بنو اٹیک ہے, جو مولانا حامد الحق کی شہادت ان کے کمپینینز کے ہمراہ. مسائل اس نوعیت کے ہیں سر, اس انٹینسٹی کے ہیں, اور آپ کے مسئلے دے گو ڈاؤن, نیرو ڈاؤن ٹو دیز تھنگس کہ جی خان صاحب سے ملاقات کروائی نہیں کروائی, میڈیا ٹاک باہر کرنی ہے یا دور جا کے کرنی ہے اڈیالہ جیل کے. مطلب آپ سر بہت ایک چھوٹے پیمانے پہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں, جبکہ وی ایکسپیکٹ یو ٹو بی اے پارٹی, اے پرومیننٹ پارٹی ایٹ دا لارجر میکرو لیول آف تھنگس سر, ایٹ دا نیشنل انٹرسٹ. تو یہ توقع غلط تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میکرو لیول کے اوپر تو ہم سوچتے ہیں, یہ مائکرو لیول پہ سوچتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے ابھی انہوں نے بتایا کہ جی وہ کے پی کے کا کہا کہ ان کی حکومت ہے, اور وہاں دیکھیے ادھر سینکڑوں اٹیک ہو چکے ہیں. آپ کے پاس سارا ڈیٹاز اینڈ فگر جو ہے یہ حکومت ہیں ان کے پاس موجود ہیں. یہ ابھی بھی ٹیلی فون پہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور آپ بتا سکتے ہیں یہ کہ پاکستان کے اندر کے پی کے اندر جب اس نے انوار الحق کاکڑ نے یہ حکم نامہ صادر کیا کہ یہ سارے جتنے افغانی ہیں یہاں سے نکل جائیں, ان کو نکال دیا جائے, اس دن سے لے کے آج کی تاریخ تک کتنے 100 اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر, کیونکہ ڈیلی کئی ہوتے ہیں. اور اس دن سے لے کر, اس تاریخ سے لے کر پچھلے 10 سال چلے جائیں اور پھر بتائیں کہ ان 10 سالوں میں کتنے اٹیک ہوئے, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے نیگلیجبل ہیں کچھ 10 سالوں کے اٹیک, اور بھرمار ہے اٹیکس جو ہوئے ہیں جو اس تاریخ سے آج تک ہوئے ہیں. اس لیے ناک پت اندیشی کا ثبوت تو انہوں نے دیا کہ ایک ایسا شخص جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے, جس کا کام سوائے الیکشن, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس سے بیونڈ اس کا کوئی نہ فرائض میں شامل تھا نہ کوئی کام تھا. اور حکومت کے افیئرز ڈے ٹو ڈے چلا سکتے تھے وہ, کوئی پالیسی میکنگ, کوئی پروجیکٹ. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا, یہ ایز پر لا بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ اس میں سیکشن 230 ہے الیکشن لا 2017 کا, اس میں بڑی ڈیٹیل سے اختیارات جو ہیں واضح کر کے بتا دیے ہیں کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا اس کے یہ اختیارات ہوں گے گورنمنٹ. اب مجھے بتائیے, اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے, ان سے پوچھیں کہ اتنا بڑا ایشو تھا یہ کہ انہوں نے اگنائٹ کیا اس کو, اور یہ ایسے نہیں ہوا, یہ دانستہ طور پہ ہوا ہے. یہ بائی پلان کون تھا پیچھے, یہ محرکات ان کی انکوائری کیا ہمارے یہاں پروسیس ہی نہیں ہے, نہ کسی کو پکڑنے کا پروسیس ہے, نہ کسی کو صحیح معاملے میں نیشنل انٹرسٹ کے اوپر آپ کسی کو پروسیکیوٹ کریں, کوئی ہمارے میں رواج ہی نہیں ہے. ورنہ ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ انہوں نے, انوار اللہ کاکڑ صاحب نے یہ اتنی بڑا سٹیپ جو ہے کیوں لے لیا. اگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی, جو بھی آتی, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان حکومت کے ساتھ باقاعدہ گفت و شنید کرتی, بے شک وہاں جانا پڑتا تو جاتے, ان سے بڑے آرام سے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے, اور مرحلہ وار ان کو یہاں سے ایویکیویٹ کرنے کا ایک پروسیس وضع ہوتا, کوئی کنسنسس بلٹ ہوتا, اور یہ نکلتے. دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی تھی. وہاں امریکن جب گئے, امریکن اپنا اسلحہ چھوڑ گئے تھے. وہ اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا, اور تو نہیں کسی کے لیے ہونا تھا, اور اس کے لیے انڈیا بیٹھا ہوا تھا. انڈیا کا پیسہ اور امریکہ کا اسلحہ, یہ اسرائیل انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہوا, اور یہ اس میں جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے, اس کو اگنائٹ کر دیا اس واقعہ نے, ورنہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ کیسے یہ ایک دم شروع کریں. یہ تو ساری آپ کی گریونس ہے ایک بات پرائم منسٹر کے خلاف. جی میں ریزن نہیں بتا رہا ہوں, کون کیئر ٹیکر تو نہیں ہیں جو حاضر بیٹھے ہوئے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ ایک بلنڈر کر گئے, کسی نے نہیں پوچھا ان کو بھئی آپ آ گئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بات چیت کی, جو کہتا ہے کہ بات چیت کرو وہ جو ملک دشمن ہے. کیا ٹیررسٹ اٹیک جو ہوتے ہیں, یہ سیبوٹاج اٹیک جو ہوتے ہیں ساری دنیا میں, کبھی اس کا حل جو ہے وہ ملٹری ایکشن نہیں ہے. آپ سائملٹینیسلی ایکشن کرتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں آپ ملٹری ایکشن کو ان کو روکیں گے, لیکن سائملٹینیسلی آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں گے اور ان سے, کیونکہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بڑے پرانے روابط تھے. نہیں کر رہے ہیں, سنیے میری بات سنیے,
جی جی مجھے تھوڑی سی بات کا ذرا سا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آج افغانستان جو ہے نا, افغانستان اور انڈیا کو اب اس وقت یہ دونوں کی کولیبوریشن ہمارے دشمنی میں ہے, یہ ایک حقیقت ہے اس وقت. لیکن آپ پیچھے چلے جائیے, 1965 کی جنگ ہوتی ہے, ہماری ساری فوجیں ایسٹرن ونگ کے اوپر تھیں انڈیا کے اگینسٹ. افغانستان سے ایک گولی ہمارے خلاف نہیں چلائی گئی. 71 کی وار ہوئی, ہماری ساری فوجیں جو تھیں وہ انڈیا کے بارڈر کے اوپر تھیں. افغانستان اس وقت سوویت یونین کے تسلط میں تھا, سوویت یونین تھی اس وقت, اور یہ اس کا بفر کنٹری تھا. ایک گولی افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ اٹیک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے اتنی ہمارے ہیلپفل تھے. پھر جب جنگ ہوتی ہے, جب افغانستان سوویت یونین کی جنگ ہوئی ہے, پاکستان نے 10 سال وہ غلط صحیح وہ اس وقت بحث نہیں ہے, لیکن 10 سال افغانستان کے ساتھ شانہ بہ شانہ افغانیوں کی یہ جنگ لڑی گئی. شہادتیں ہماری بھی ہوئی, نقصان بالکل بلا شبہ, لیکن بہت زیادہ افغانستان کا ہوا. کیا میں آپ سے پن پوائنٹڈ سوال یہی ہے احمد صاحب کہ کیا یہ جو طالبان کو وہ کہتے ہیں, جیسے ابھی خرم صاحب کہہ رہے تھے, یہ ایلیگیشن آپ کی طرف بار بار لیول ہوتا ہے آپ کی جماعت کی جانب کہ آپ لوگ سمپتھائزرز ہیں, آپ لوگوں کو ان سے کوئی محبت ہے, کوئی ٹی ٹی پی, مطلب طالبان, میں نے ٹی ٹی پی کی بات کر رہی ہوں میں, مطلب کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کے ساتھ آپ کی کیا کوئی مطلب از دیر اے لو بانڈ بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ دا پی ٹی آئی؟ یہ کیوں بار بار آپ کی طرف الزام؟ سنیے میری بات سنیے, یہ الزام جو ہے, یہ الزام تو صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ فیل ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے بڑھا دی, یہ بات اتنی خطرناک نتیجے میں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنا انڈیا کا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہو گیا, اور افغانستان سے وہ دشمنی کا ثبوت جو کتنا واضح انداز میں دیا جا رہا ہے, اور ہمارے جو اس وقت جو حکومت ہے, شہباز شریف کو تو دشمن و دوست کا نہیں پتا, یا پتا ہے تو ڈیلیبریٹلی وہ یہ ہوا دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑا واقعہ بتاتا ہوں. اتنا سخت واقعات افغانستان میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ایک دم سے قلت ہو گئی شوگر کی, 124 سے 180 پہ چلی گئی. پتہ لگا, شور مچا تو پتہ لگا کہ پاکستان نے شہباز شریف کی اجازت سے شوگر جو ہے افغانستان کو ایکسپورٹ کر دی ہے. ایک طرف سے وہاں سے ہمارے پہ سینکڑوں اٹیک ہو رہے ہیں, وہ دشمنی کر رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ ان کو شوگر کس بات کی دے رہے ہیں, یا اپنے ملک میں قلت کر کے. ایک بات سنیے, جب بہت شور مچا, سنیے آپ, جب بہت شور مچا تو انہوں نے اجلت میں ایک دم شوگر امپورٹ کی, اور کس سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ دوسرے ہمارے بلڈ اینیمی سے, انڈیا سے. یہ پاکستان کا حال ہے, یہ ہماری حکومت کا حال ہے. آپ کس کو بات کرتے ہیں؟ میں بالکل ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ سر, یہ تو آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. تھینک یو فار برنگنگ دس اپ. میں اس کو آگے لے جاتی ہوں اس بات کو. اینڈ آئی ریکال کہ پی ٹی آئی دور میں بھی یہی مسائل, چینی کے مسئلے, چینی بحران, آپ کو پتا ہے آپ کے تو اچھے ساتھی انکلوڈنگ جہانگیر ترین صاحب, وہ بھی آپ سے خفا ہو گئے. بحران اپنی جگہ